وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین وعلی من والاہم وتبعہم وسار علی نہجہم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شان عظمة حبيبه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز حاضرین محترم سامعین کرام، آئیے کچھ سننے اور سنانے سے قبل ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ حضور آقا نامدار سرور کون و مکان سارے عالمین کے مختار، مدینے کے تاجدار، مکے کے سردار، سید الابرار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ محبت اور عقیدت کے ساتھ باواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز حاضرین محترم سامعین کرام، حجت الاسلام حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی اخلاق اور تربیت کی اور تصوف کی مشہور و معروف کتاب جس کا نام کیمیائے سعادت ہے، اس کتاب میں ایک اہم حدیث پاک کو نقل فرمایا ہے۔ حدیث پاک یہ ہے: میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء گنبد خضرا کے مکین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر انسان کے 3 دوست رہا کرتے ہیں۔ ہر انسان کے دنیا میں 3 دوست ہوتے ہیں، اور حضور نے ارشاد فرمایا پہلا جو دوست ہے انسان کا، جو انسان کے ساتھ وفاداری کرتا ہے، جو انسان کے ساتھ ہمدردی کرتا ہے، وفاداری کرتا ہے، نفع پہنچاتا ہے، اس کا نفع، اس کی وفاداری زندگی بھر انسان کے ساتھ رہتی ہے۔ زندگی بھر وہ دوست انسان کو فائدہ پہنچاتا ہے، زندگی بھر انسان کی وفاداری کرتا ہے، لیکن اس کی وفاداری، اس کی دوستی کی حد یہ ہے کہ وہ موت تک انسان کو نفع پہنچاتا ہے۔ جیسے ہی انسان کے جسم سے روح پرواز ہو گئی، جیسے ہی انسان اس دنیا سے رخصت ہو گیا، انتقال ہو گیا، مر گیا، مرنے کے بعد اب وہ دوست اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ اس کی وفاداری کی جو لمٹ تھی، جو حد تھی، وہ حد ختم ہو گئی۔ یہ پہلا دوست ہے، اور وہ دوست کا نام کیا ہے؟ حضور نے فرمایا وہ انسان کا مال ہے، وہ انسان کی دولت ہے۔ جب تک انسان زندہ ہے، باحیات ہے، سانسیں چل رہی ہے، وہ مال و دولت خرچ کرتا ہے، اپنی زندگی کی ضروریات کی تکمیل کرتا ہے، اپنی اور اپنے اہل و عیال اور اپنے ماتحت جتنے لوگ ہیں ان کی ذمہ داری نبھاتا ہے، اپنی خواہشات کو پورے کرتا ہے، اسی مال و دولت کے ذریعے ہوتا ہے۔ مال و دولت کو خرچ کر کے اپنے اور اپنے اہل و عیال کی ضروریات اور خواہشات کی وہ تکمیل کرتا ہے۔ لیکن جو ہی انسان انتقال کر جاتا ہے، اس کی موت آ جاتی ہے، تو حضور نے فرمایا اب
وہ مال وہ دولت انسان کو نفع نہیں پہنچاتے ہیں، اب اس کی وفاداری اس کا فائدہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں انسان کے ایک دوسرے دوست ہیں، وہ دوست کا فائدہ کہاں تک ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں وہ دوست کا فائدہ انسان کی جب تک زندگی ہے تب بھی ہے، اور اس کا نفع جب تک ہے جب تک انسان کو وہ قبر میں پہنچا دیتے ہیں۔ ان دوستوں کا نام کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں وہ اس کے رشتہ دار ہے۔ انسان کے مرنے کے بعد اس کے کفن دفن کے انتظامات، اس کی تجہیز و تکفین کے معاملات، یہاں تک کہ انسان کو لے جا کر قبر میں رکھتے ہیں اور اس پر مٹی ڈالتے ہیں۔ یہ دوست کون ہیں؟ یہ مال نہیں ہے، یہ دولت نہیں ہے، یہ اس کے رشتہ دار ہے، یہ اس کے ملاقاتی ہے۔ تو فرمایا یہ دوسرے دوست ہے جو انسان کو قبر میں لے جا کر پہنچانے تک اسے نفع پہنچاتے ہیں۔ اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایک انسان کا تیسرا دوست ہے جس کا فائدہ صرف دنیا ہی میں نہیں، قبر تک ہی نہیں ہے، بلکہ میرے آقا فرماتے ہیں اس دوست کا فائدہ انسان کے قیامت کے میدان تک اسے فائدہ پہنچاتا ہے، حشر تک اسے نفع پہنچاتا ہے۔ وہ دوست کا نام کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں اس تیسرے دوست کا نام انسان کا عمل ہے، جو وہ زندگی گزارتا ہے، جو نیک عمل انسان کو مرنے کے بعد بھی قبر کے اندر بھی اس کے ساتھ جاتا ہے، قبر کے اندر بھی انسان کے ساتھ جاتا ہے، اس کی قبر کو روشن و منور کر دیا کرتا ہے۔ انسان کا یہ جو تیسرا دوست جو نیک عمل ہے، یہ نیک عمل انسان کو حشر کے میدان میں بھی اسے نفع دیتا ہے، اسے فائدہ پہنچاتا ہے۔ نیک اعمال کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے، نیک اعمال کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتا ہے، حشر کی ہولناکیوں سے محفوظ کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ تیسرا دوست انسان کو جنت میں پہنچا دیا کرتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان عالی شان کا مقصد کیا ہے؟ حضور کے اس فرمان کا مقصد یہ ہے کہ ہر انسان اپنی زندگی میں تین دوستوں کو تو پاتا ہے، مال بھی اس کا دوست ہے، رشتہ دار بھی اس کے دوست ہیں، نیک عمل بھی اس کا دوست ہے، لیکن ہر ایک کی دوستی کا جو فائدہ ہے، جو وفاداری ہے، اس کی ایک لمٹ ہے، اس کی ایک حد ہے۔ اور مال جو انسان کا دوست ہے اس کا فائدہ صرف انسان کی سانسوں تک رہتا ہے، انسان کی زندگی تک رہتا ہے۔ انسان کے مرنے کے بعد اس کے رشتہ دار اور قبر میں پہنچانے کے بعد نیک عمل جو اس کے ساتھ میں رہا کرتے ہیں۔ تو یہ تین دوست ہر انسان کی زندگی میں ہے۔ تو قابل مبارکباد ہے، کامیاب اور سعادت مند ہے وہ انسان جو اپنے اس تیسرے دوست کو پہچان لیتا ہے اور اس تیسرے دوست کی وفاداری پر قربان ہو جاتا ہے، اور اپنے اس تیسرا دوست جو نیک عمل ہے اس نیک عمل کو بہتر بنانے کے لیے اپنی زندگی میں اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے۔ مال و دولت یہ انسان کی ضروریات کی تکمیل کے لیے ہے۔ اس مال و دولت کے ذریعے بھی اگر انسان اللہ اس کے رسول کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق مال و دولت حاصل کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق اس مال اور دولت کو خرچ کرتا ہے، تو یہ عمل بھی انسان کو مرنے کے بعد فائدہ پہنچاتا ہے۔ ایک حدیث پاک ہے حجت الاسلام حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیمیائے سعادت میں بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، عرض کرنے لگتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس آخرت کے لیے کوئی نیک عمل کا ذخیرہ نہیں ہے، حضور آخرت کا توشہ میں نے کوئی تیار نہیں کرا ہے، آپ مجھے میری رہنمائی فرمائیے، کچھ ایسا عمل بتلائیے کہ جو مرنے کے بعد بھی مجھے فائدہ پہنچائے۔
تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی رسول سے پوچھتے گئے کیا تمہارے پاس مال ہے؟ کیا تم دولت مند ہو؟ تو وہ صحابی رسول عرض کرتے ہیں کہ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے مجھے مال و دولت کی نعمت سے سرفراز فرمایا ہے، میں مالدار دولت مند آدمی ہوں۔ میرے آقا فرماتے ہیں اگر اللہ نے تمہیں مال و دولت عطا کیا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے اس مال و دولت کو اپنی زندگی ہی میں راہ خدا میں خیرات کر دو، اپنی زندگی ہی میں اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے اس مال و دولت کو خیرات کرو، غریبوں، یتیموں، مسکینوں، محتاجوں، ضرورت مندوں، جو بھی نیکی کا خیر کا کام ہے اس خیر کے کام میں اس مال و دولت کو خرچ کرو، کل یہی مال و دولت تمہاری بخشش کا ذریعہ بن جائے گا، تمہاری مغفرت کا ذریعہ بن جائے گا۔ اور میرے آقا نے فرمایا کہ انسان کہتا ہے یہ میرا مال ہے، میرا مال ہے، میرا مال ہے، انسان کا یہ وظیفہ ہے، میرا مال، میری جائیداد، میری سواریاں، میرا سونا، میرا چاندی۔ میرے آقا فرماتے ہیں انسان یاد رکھ، تو کہتا تو ہے کہ میرا مال، میرا مال، آقا فرماتے کہ نہیں، تیرا مال کیا ہے میں تجھے بتلا دیتا ہوں۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کا مال وہی ہے جو اس نے کھا لیا ہے اور ختم کر دیا ہے، انسان کا مال وہی ہے جو اس نے پہن لیا ہے اور بوسیدہ کر دیا ہے، انسان کا مال وہی ہے جو اس نے اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے مال کو خیرات کر دیا ہے، وہ اللہ کے پاس محفوظ کر دیا ہے۔ یہ تین چیزیں انسان کا مال ہے، جو کھا لیا، جو پہن لیا، اور جو راہ خدا میں ضرورت مندوں کی ضرورت کی تکمیل کے لیے جو خرچ کر دیا، وہ خرچ ہو گیا لیکن اللہ کے پاس محفوظ ہو گیا۔ فرمایا یہ تین چیزیں انسان کا مال ہے۔ اب رہا وہ مال جو رکھا ہوا ہے، جو بچا ہوا ہے، جس کو انسان سمجھ رہا ہے کہ یہ میرا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں نہیں، وہ مال تیرا نہیں ہے، یہ تیرے وارثوں کا مال ہے، یہ وراثت میں بٹنے والا مال ہے۔ تو فرمایا حضور پاک علیہ السلام نے کہ انسان کا جو حقیقی مال ہے وہ یہی ہے جو کھایا، جو پہن لیا اور جو راہ خدا میں خرچ کر دیا، خیرات کر دیا، وہ مال اللہ کے پاس محفوظ ہو گیا۔ اور محفوظ کیسے رہا؟ اللہ پاک قرآن مجید میں جا بجا فرماتا ہے کہ جو بندہ دنیا میں اپنے مال کو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے، جتنا وہ خرچ کیا اتنا ہی ثواب نہیں دیتا، اس سے کئی گنا اضافہ اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتا ہے، کئی گنا بڑھ کر اسے ثواب عطا فرماتا ہے۔ مثلا کسی نے راہ خدا میں 1,00,000 روپیے ضرورت مندوں کی ضرورت کی تکمیل کے لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے خیرات کر دیا، تو جب ثواب ملے گا، نیکیاں ملے گی، تو 1,00,000 کے بدل 1,00,000 نہیں، بندے کی جیسی نیت رہے گی اس کے بدل اللہ تعالیٰ کئی گنا اضافہ اسے ثواب عطا فرمائے گا، کئی گنا بڑھ کر نیکی عطا فرمائے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مال و دولت یہ سب دنیاوی حد تک انسان کو نفع پہنچاتے ہیں، اور خوش نصیب اور سعادت مند انسان وہ ہے جو اپنے مال و دولت کو اللہ کی رضا کے لیے راہ خدا میں خیرات کرتا ہے۔ اور یہ بات بھی آپ کو بتلاؤں کہ مال و دولت کمانا، اسے حاصل کرنا، یہ کوئی بری بات نہیں ہے، یہ کوئی گناہ کا کام نہیں ہے، بلکہ اصل جو گناہ کی بات ہے قرآن کی ایک آیت کے ذریعے آپ کو سمجھاؤں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اگر اس آیت کی حقیقت کو ہم سمجھ گئے
تو ہم نے اپنی زندگی کے مقصد کو پا لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، قیامت تک آنے والے سارے ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے ایمان والو، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تم کو ہلاکت میں نہ ڈالے، اللہ کے ذکر سے تمہیں غافل نہ کر دے۔ خدا کے ذکر سے، خدا کی یاد سے، خدا کے ذکر اور اس کی یاد سے تمہارا مال، تمہاری اولاد تم کو غفلت میں نہ ڈالے۔ فرمایا مال و دولت کی طلب میں تم رب کو بھول گئے، مال و دولت کے خرچ کرنے میں تم نے اللہ کو یاد کرنا چھوڑ دیا۔ فرمایا جو ایسا کرے گا وہی نقصان اور گھاٹے میں زندگی گزارے گا۔ تو اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کرام نے بیان کیا کہ قرآن میں اللہ نے مال کمانے سے منع نہیں کیا، اولاد کے حصول سے منع نہیں کیا، منع اس بات سے ہے کہ یہ جو مال، یہ جو اولاد، ان دونوں کی چکر میں تم اپنے رب کو نہ بھول جاؤ، رب کے ذکر سے غافل نہ ہو جاؤ۔ مال حاصل کرنے کی فکر میں، مال کو جمع اور بٹورنے کی چکر میں، مال کی کثرت کی چکر میں، اولاد کی کثرت کی فکر میں تم اللہ کو اگر بھول جاؤ گے، رب کے ذکر سے غافل ہو جاؤ گے، فکر آخرت سے غفلت میں زندگی گزارو گے، تو تم اس وقت نقصان اور گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو اگر ہم گھاٹے سے، نقصان سے بچنا چاہتے ہیں تو مال حاصل کرتے وقت بھی، اولاد کے حصول کے وقت بھی، ہر وقت ہمیں اللہ کے ذکر کو اور خدا کی یاد سے ہمیں غفلت نہیں ہونی چاہیے۔ آج یہی تو ہوتا ہے، انسان مال کی چکر میں اتنا آگے بڑھ جاتا ہے، نہ اسے خوف خدا رہتا ہے، نہ اسے حلال و حرام کی تمیز رہتی ہے، نہ جائز و ناجائز کی فکر ہوتی ہے، صرف اور صرف مال کی طلب ہوتی ہے۔ اور یاد رکھ لے، حضرت حجت الاسلام حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حدیث شریف بیان کی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے دینار و درہم کو بنایا تو ابلیس نے دینار اور درہم کو لے کر اسے بوسہ دیا اور اپنے گلے لگایا اور کہا کہ تو کتنا اچھا ہے کہ جو تیری چکر میں پھنس جاتا ہے وہ میرا غلام بن جایا کرتا ہے۔ جس کے دل میں یہ دینار و درہم کی محبت آ جاتی ہے، جو دینار و درہم کی چکر اس کی محبت میں پڑ جاتا ہے، ابلیس کہتا ہے وہ میرا غلام بن جاتا ہے۔ مدینے والے آقا فرماتے ہیں مال و دولت کی محبتوں سے اپنے سینوں کو پاک و صاف کرو، ورنہ ابلیس کے غلام بن جاؤ گے۔ ہم سے پہلے جو اسلاف اکابرین گزرے ہیں، ان میں سے بہت سے مالدار صحابہ کرام تھے، دولت مند اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں، وہ مال و دولت تو ان کے پاس ہوتی لیکن مال و دولت کی محبت ان کے سینے میں نہیں تھی، وہ ابلیس کے غلام نہیں، وہ مدینے والے آقا کے غلام ہوا کرتے۔ تو آج ہمیں اس فلسفے کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مال، دولت اور اولاد یہ سب چیزیں دنیاوی زندگی تک ہے، اس کی طلب اور اس کا حصول ایک حد تک انسان کو کرنی چاہیے، ایک لمٹ میں انسان کو مال و دولت کی فکر ہونی چاہیے، لیکن انسان کی جو اصل فکر ہے، اس کی اصل فکر اللہ، اس کے رسول کو راضی کرنے، رب کے ذکر، خدا کو یاد رکھنا، یہی انسان کی اصل زندگی کا مقصد اول ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی وسلم کی پیاری پیاری تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ مجھے اور ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ خدا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔